بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سنی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے؟ آج کے دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا موضوع بہت زیر بحث ہے اور کئی لوگ جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ دوستو، دنیا میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور بے سکونی کی وجہ سے لوگ ایک مسیحا کے منتظر ہیں جو کہ آ کے اس دنیا میں امن قائم کرے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا جس میں دنیا میں حقیقی انصاف اور امن قائم ہوگا، لیکن ان کی آمد سے پہلے دنیا ایسی حالت میں پہنچ جائے گی کہ لوگ موت کو اپنی دنیا کی سب سے بڑی آزادی سمجھنے لگیں گے۔ تب ایک ایسی شخصیت کے ظہور کا اعلان ہوگا جو دنیا میں ریاست مدینہ جیسی حکومت قائم کریں گے۔ یہ شخصیت حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کے بارے میں ہم پہلے سے بہت کچھ سنتے آئے ہیں۔ تاہم موجودہ دور میں ایک اہم سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شیعہ ہوں گے یا سنی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں سوشل میڈیا پر پھیلانی جانے والی باتیں ہمارے ذہنوں میں شک اور انتشار پیدا کرتی ہیں۔ ایسی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی لینی چاہیے اور اتفاق اور اتحاد پر زور دینا چاہیے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام اور والدہ کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور ان کے والد کے نام پر ہوگا۔ یہ ایسی شخصیت ہوں گے جنہیں اللہ ایک ہی رات میں مہدی بنائیں گے، اور دنیا کے وہ مسلمان جو کفار سے چھپتے پھریں گے وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے کوئی عرب حکومت نہ کریں، اور اس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ لیکن ان کی آمد سے پہلے اس بڑے سوال کا جواب جاننا ضروری ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے، کیونکہ ہر سنی یہی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام سنی ہوں گے اور ہر شیعہ یہی کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہوں گے، اور شیعہ عقیدے کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ابھی دنیا کی نظروں سے غائب ہیں اور چند شیعہ عالموں سے رابطے میں ہیں، اور جب صحیح وقت آئے گا وہ تب دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیک وقت تو دو فرقوں کے دعوے دار کے طور پر سامنے آئے، اس لیے اس بارے میں سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں کئی فرقے بن گئے، اور ہر فرقہ اس دعوے پر کلیم کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے کہ وہ اصل میں اسلام کے پیروکار ہیں اور وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر منون عمل کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ اپنی تعلیمات کی روشنی میں دوسرے فرقے سے کئی سارے امور پر اختلاف نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر تک کہہ دیتا ہے۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اسلام میں کہیں نہیں کہ آپ کسی کو کافر کہہ دو اور کسی کو مسلمان۔ فرمان نبی ہے کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ان کی طرح ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور شیعہ کے نزدیک آپ کے والد کا نام حسن ہے، اور امام حسن عسکری ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور شیعہ کے نزدیک آپ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل سے ہیں۔ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی، اور شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ 15 شعبان 655 ہجری کو حضرت امام حسن عسکری کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کون اپنی بات میں درست ہے، اہل سنت یا اہل تشیع؟ سنی اور شیعہ فرقوں میں ایک بات کامن ہے جو ان کو جوڑے رکھتی ہے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک لیڈر بن کر آئیں گے اور تمام مسلمانوں کو متحد کر کے دنیا میں پیس، امن قائم کریں گے۔ تمام احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ نہ خود کو شیعہ کہیں گے نہ سنی کہیں گے، بلکہ وہ خود کو رسول اللہ کے امتی و مسلمان کہیں گے، اور انہی تعلیمات پر چلیں گے جو تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں سنی شیعہ کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ ایک جگہ آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں 70 فرقے ہوں گے جن میں سے صرف ایک جنت کا حقدار ہوگا جو اصل میں میری تعلیمات
اور قرآن کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا پرولونگ لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اس میں سے ایک شخص کو جو مجھ سے ہے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح ظاہر کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور فرقوں میں نہ بڑھ جانا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم اس آگ کے گھڑے تک کنارے تک پہنچ چکے تھے، خدا نے تم کو بچا لیا، اور اس طرح خدا تم کو اپنی ایک ایک آیت کھول کے سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ سے بتایا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو فرقوں میں نہ بٹیں، حق پر قائم تاکہ حق پر قائم رہ سکے۔ حدیث مبارکہ ثابت ہوتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام میں کیسے لیڈر ہوں گے جو مسلمانوں کو انہی تعلیمات کے گرد یونائٹ کر سکیں گے، جو تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اور قرآن کی صورت میں بتائی ہیں، اور جس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق کسی بھی فرقے سے نہیں ہوگا، نہ سنی ہوں گے نہ شیعہ ہوں گے، کیونکہ فرقہ پرستی سے مسلمانوں کے اندر اتنی دھراڑیں پڑ چکی ہیں کہ کوئی یہ جان بھی نہیں سکتا کہ کون حق پر ہے۔ اس لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کفار سے مقابلے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر اس فرقہ پرستی کو بھی ختم کریں گے اور مسلمانوں کو ایک بار پھر ایک صف میں لے آئیں گے جو آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کے دور میں ہر قسم کے فرقوں سے پاک تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور نرمی برتنے میں ایک جسم کی مثال ہے کہ جب کسی کے ایک جسم کے عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بیداری اور بخار کے ساتھ اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگر کوئی نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہوگی دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔